اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، مزین کی جاتی ہے۔ جنت کو رمضان المبارک کے لیے سنوارا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا سفید اور بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوروں پر چلتی ہے۔ حوریں خوش ہو جاتی ہیں، خوشنما موڈ میں ہوتی ہیں، تو پھر اس ماحول میں رب کی بارگاہ میں وہ حوریں عرض کرتی ہیں، اے ہمارے پروردگار، اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ تو دیکھیں اس بندے کے لیے جو رمضان المبارک کے اندر رب کی عبادت کرتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، رب کی عبادت میں راتیں گزارنے والا ہوتا ہے، رب کے فرائض کردہ احکام کو بجا لانے والا ہوتا ہے، اس بندے کے لیے جنت کی حوریں بھی دعا کر رہی ہوتی ہے، مولا اسے جنت عطا کر، اس کے بعد ہمارا شوہر بنا اس کو۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت بڑی پیاری بات لکھی یہاں پر، ایک رمضان المبارک کے سلسلے میں مجھے بڑی پسند آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو سب سے زیادہ پسند تھے اور پیارے اور محبوب تھے، اسی طرح 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ محبوب اور پیارا اور پسند ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں بڑی کمال کی بات، فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے ان کے 11 بھائیوں کی مغفرت کر دی گئی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے واسطے سے اس مہینے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان 11 مہینوں کے اندر جتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہے رمضان المبارک کے واسطے اور رمضان المبارک کے صدقے میں سارے 11 مہینوں کی خطائیں معاف فرمائے گا۔ اور ایک روایت اس بندے کے بارے میں بھی آتی ہے جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ تو پاتا ہے لیکن رمضان المبارک اس ماہ مقدس کی اہمیت اور قدر نہیں جان سکتا۔ سرکار علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سب لوگ ممبر کے سامنے حاضر ہو جائیں، تو سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہو گئے، تو حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو جب پہلے درجے پر چڑھے تو سرکار نے آمین فرمایا، پھر دوسرے پر آمین فرمایا، اسی طرح جب تیسری سیڑھی پر تیسرے درجے پر پہنچے تو سرکار نے آمین فرمایا۔ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اترے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ رسالت میں جا کر عرض کرتے ہیں، آقا آج ہم نے وہ معاملہ دیکھا ہے جو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہا وہ شخص دور ہو رب کی رحمت سے اور وہ شخص ہلاک ہو جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ تو پاتا ہے مگر اس مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا، رب کی بارگاہ میں التجا نہیں کر سکتا، رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کر سکتا۔ اور جب میں دوسرے درجے پر پہنچا تو جبریل امین نے کہا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، رب کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس شخص کے پاس اے آقا آپ کا نام نامی اسم گرامی ذکر ہو اور وہ آپ کی ذات مبارکہ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ اور جب میں تیسرے درجے پر پہنچا تو اس نے کہا ناک خاک آلود ہو ایسے شخص کی جس نے اپنے والدین کا بڑھاپا پایا
لیکن اپنے والدین کی زندگی میں ان کی خدمت نہ کر سکا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ یہ الفاظ کہتا رہا، میں آمین کرتا رہا۔ تو بات یہاں پر سوچنے کی اور فکر کی یہ ہے، دیکھیں کہ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ قبول فرما۔ تو دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے آمین کے لفظ جاری ہوتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تو وہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زبان لسان سے الفاظ نکلیں اور رب رد کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکلیں اور رب قبول نہ فرمائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی فقیر، مانگنے والا فقیر دل سے کوئی آہ نکال دے تو اس کی آہ کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہ سرکار جو آمین فرما رہی ہے وہ وراء الورا ہے، امام الانبیاء کی ذات ہے، وہ ذات ہے کہ مبارک زبان سے الفاظ بعد میں ختم ہوتے ہیں، رب قبول پہلے فرما لیتا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، بارش کا موسم تھا، زمین پر کیچڑ بنی ہوئی تھی، ایک فقیر ایک بازار سے گزر رہا تھا۔ جیسے وہ بازار سے گزر رہا تھا، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی تھی اور لپک رہی تھی، چپل اس نے پہنی ہوئی تھی۔ تو راستے میں ایک حلوائی والے نے، دکان والے نے اسے بلایا اور بڑی عزت سے بٹھایا، اسے گرم گرم دودھ کا پیالہ عنایت کیا۔ اس نے دودھ کا پیالہ پیا، شکر ادا کیا رب کا بھی اور اس دکاندار کا بھی، چل پڑا۔ چلتے چلتے آگے ایک نوجوان اپنی محبوبہ کے ساتھ جا رہا تھا، کیونکہ اس فقیر نے پھٹے ہوئے چپل پہنے ہوئے تھے، وہ لپک رہے تھے، جس کی وجہ سے کیچڑ اڑ کر اس کی محبوبہ کے کپڑوں پر جا پڑا۔ نوجوان نے اس فقیر کو پکڑ لیا اور ایک دو تھپڑ رسید کر دیے۔ تو فقیر نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا تو کتنا قادر قیوم ہے، کہیں سے تو دودھ کا پیالہ پلاتا ہے، کہیں سے تو تھپڑ رسید کرواتا ہے۔ بس یہی الفاظ فقیر کہتے، فقیر چل پڑا۔ اب وہ نوجوان وہاں سے چل پڑا، گھر پہنچا، کچھ ہی دیر گزری تھی، اس کا گھر 2 منزلوں پر یا 3 منزلوں پر اس کا مکان تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر چڑھا تو کھڑے کھڑے کچھ ہی دیر میں ایسے پتہ ہی نہیں چلا، اس کی محبوبہ بھی ساتھ کھڑی تھی، مکان سے گرا نیچے، اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں، وہیں پر وہ نوجوان دم توڑ گیا۔ تو دیکھیں اس فقیر نے بد دعا نہیں کی تھی، صرف رب کی بارگاہ میں یہی عرضی پیش کی، مولا تو قادر قیوم ہے، قادر مطلق ہے، تو چاہے تو تھپڑ بھی رسید کرا سکتا ہے، تو چاہے تو دودھ کے پیالے بھی پلا سکتا ہے۔ یہ اس فقیر کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ تھے اور وہ منبر پر آمین فرما رہے تھے۔ خود سوچیں کہ ایک فقیر کی اگر اتنا جلدی دعا قبول ہو سکتی ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری کائنات کے محبوب ہیں بلکہ خدا کے بھی محبوب ہیں، ان کی دعا کتنا جلدی قبول ہو سکتی ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے لمحے ضائع نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں یہ رمضان المبارک کے مہینے کے لمحوں کو اللہ کے بارگاہ کے اندر سجدوں میں صرف کرنے کی کوشش کیا کریں۔